نور کی زندگی ایک عام سی بہو کی طرح نہیں تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی بہو تھی جس کا سارا سہارا صرف اور صرف اس کی ساس یعنی ایک بوڑھی ماں تھی۔ نور نے جب اس گھر میں قدم رکھا تو سوچا بھی نہ تھا کہ قسمت اسے ایسے امتحان میں ڈالے گی جس کا ہر موڑ شکوں سے بھرا ہوگا۔ بوڑھی ماں کا شوہر برسوں پہلے دنیا چھوڑ گیا تھا۔ بیٹے بیٹیاں سب اپنے اپنے گھروں میں مگن ہو چکے تھے اور ماں کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ نور ہی تھی جو اس کے ساتھ رہتی، مگر نور کے دل میں اکثر یہ خلش رہتی کہ ساس کا بڑھاپا اور اس کی تنہائی کس طرح کا بوجھ ہے۔ نور نے اپنی شادی کے چند سال بعد ہی شوہر کو کھو دیا تھا۔ تب سے وہ اپنی ساس کی خدمت کو ہی مقصد حیات سمجھنے لگی۔ دن بھر گھر کے کام اور رات کو بڑھاپے کی بیماریوں میں مبتلا ماں کی تیمارداری، یہی اس کی زندگی کا معمول تھا۔ مگر نور کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ وہ ماں جیسی عورت کے ساتھ رہ کر اپنے رب کو راضی کر رہی ہے۔ ایسے ہی دنوں میں نور کی زندگی میں ایک انوکھا موڑ آیا۔ ایک پردہ نشین سایہ سا وجود اس کے ساتھ رہنے لگا۔ نور نے جب پہلی بار اسے محسوس کیا تو گھبرا گئی، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ پردہ نشین ہمیشہ مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کبھی جب پانی کے گھڑے کا ڈھکن گر کر ٹوٹنے لگتا تو کوئی ہاتھ آ کر اسے سہارا دے دیتا۔ کبھی جب رات کو بجلی بند ہو جاتی تو اندھیرے میں ایک نرم سا نور جلتا اور کمرہ روشن ہو جاتا۔ نور حیران تھی کہ یہ کون ہے، مگر وہ وجود کبھی سامنے نہ آتا، ہمیشہ پردے میں سائے میں رہتا۔ بوڑھی ماں بھی کبھی کبھی چونک کر کہتی، نور بیٹی کیا تمہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے؟ نور ہچکچا کر کہتی، ہاں اماں، مگر وہ برا نہیں ہے، وہ تو جیسے ہمارا محافظ ہے۔ اماں کے دل میں انجانی کیفیت جاگتی، جیسے کوئی پرانی یاد، کوئی کھویا ہوا دکھ بار بار سامنے آتا ہو، مگر وہ خاموش ہو جاتی، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں نم کر لیتی۔ دن گزرتے گئے، نور اس پردہ نشین ساتھی کو اپنا ہمراز سمجھنے لگی۔ وہ اس سے دل کی باتیں کرنے لگی، حالانکہ جواب کبھی براہ راست نہ ملتا، مگر حالات ایسے بدلتے کہ جیسے کوئی سن رہا ہو۔ کبھی جب نور دل برداشتہ ہو کر کہتی کہ یا اللہ مجھے سہارا دے، تو اچانک کوئی اجنبی سا ہاتھ اس کے آنسو پونچھ دیتا۔ نور حیران رہ جاتی، مگر دل میں عجب سکون ہوتا رہتا۔ ایک دن اماں بیمار ہو گئیں، بخار نے ان کے جسم کو توڑ دیا۔ نور ساری رات ان کے پاس بیٹھی دعائیں کرتی رہیں، مگر اس رات ایک انوکھا منظر پیش آیا۔ جب اماں کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں تو اچانک پردے کے پیچھے سے وہ سایہ نمودار ہوا، مگر اب کی بار اس کی موجودگی اور بھی واضح تھی۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا کہ وہ وجود اماں کے سرہانے کھڑا ہے، جیسے کوئی اپنا سایہ ان پر ڈال رہا ہو، جیسے کوئی دعائیں دے رہا ہو۔ اماں نے بھی آدھی بند آنکھوں سے کہا، کون ہے؟ کیا میرا بیٹا ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئیں۔ نور کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اماں کا بیٹا تو برسوں پہلے بچپن میں کھو گیا تھا۔ اماں اکثر ذکر کرتی تھی کہ غربت اور حالات نے مجبور کیا اور ایک دن وہ ننھے سے بچے کو کہیں چھوڑ آئیں، پھر کبھی نہ مل سکا۔ وہ بچہ کہاں گیا، کس حال میں ہے، یہ کسی کو معلوم نہ ہوا۔ اماں کی یہی سب سے بڑی تڑپ تھی جو وقت کے ساتھ زخم بن کر ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ نور نے اب دل میں یقین کر لیا کہ یہ پردہ نشین کوئی عام وجود نہیں، بلکہ اسی گمشدہ بیٹے کی روح ہے، یا شاید وہ خود کسی شکل میں واپس آ گیا ہے، مگر وہ کیوں سامنے نہیں آتا؟ یہ سوال اسے تڑپانے لگا۔ نور اکثر راتوں کو دعا کرتی کہ اے اللہ اس راز کو کھول دے، اس گھر میں چھپا یہ سچ اب سامنے آ جائے۔ ایک دن اماں کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ نور نے روتے ہوئے کہا، کاش آپ کے بیٹے کو لا سکوں تاکہ آپ کا دل سکون پا لے۔ یہ سن کر پردے کے پیچھے کھڑا وہ وجود کانپ اٹھا، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے دل پر تھا، مگر وہ پھر بھی سامنے نہ آیا۔ صرف ایک دھیمی سی سرگوشی ہوئی، وقت آنے دو۔ نور نے چونک کر ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نہ تھا، صرف وہی سایہ۔ جواب بھی پردے کے پیچھے تھا۔ کہانی کا پہلا حصہ یہاں اپنے نقطہ عروج پر پہنچتا ہے۔ نور کے دل میں سوالوں کا سمندر ہے۔ اماں کے ہونٹوں پر بار بار
اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کا نام آتا ہے اور پردہ نشین ساتھی کی موجودگی دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے، مگر راز ابھی تک پردے میں ہے۔ کیا یہ سچ میں وہی کھویا ہوا بیٹا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اتنے برس بعد کیوں اور کیسے لوٹا ہے؟ نور سوچ میں گم ہے اور کہانی کا دروازہ ایپیسوڈ 2 کی طرف کھلتا ہے، جہاں راز کا پردہ اٹھے گا اور پیشمانی آنسو اور ملاقات ایک نیا موڑ لائیں گے۔ رات کی سیاہی چھا چکی تھی۔ اماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر نور دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میری ساس کو شفا دے۔ اماں کی سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھیں اور ان کے ہونٹوں پر بار بار ایک ہی لفظ آ رہا تھا، بیٹا، میرا بیٹا۔ نور کے دل میں ایک کانٹا سا چبھتا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اماں کی آنکھوں میں برسوں کی تڑپ اور پیشمانی کھل گئی ہے۔ اچانک کمرے کی فضا بدلنے لگی، جیسے ہوا میں بوجھل سی نمی بھر گئی ہو، اور پھر وہی پردہ نشین وجود کمرے میں داخل ہوا۔ نور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ کسی بڑے راز کے افشاں ہونے کا ہے۔ اس وجود نے پہلی بار قدم آگے بڑھائے اور پردے کے پیچھے سے ہٹ کر روشنی کی طرف آیا۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ ایک زندہ انسان تھا، ایک جوان بگڑی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں دکھ اور چہرے پر برسوں کی بھٹکنے کی تھکن۔ وہ دھیرے سے بولا، اماں۔ یہ لفظ سنتے ہی اماں کی نیم مردہ آنکھوں میں بجلی سی گوندی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے اور کہا، کیا تم میرا کھویا ہوا بیٹا ہو؟ اس جوان نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا دیا اور قدم ماں کے بستر کے پاس رکھ دیا۔ جی اماں، میں وہی ہوں، وہی جسے آپ نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے پر چھوڑ دیا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں، مگر برسوں بعد جب میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا، جب میں نے یتیمی کی آگ میں پل کر جوانی دیکھی، میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار میں نے آپ کا پتہ لگایا اور چپکے سے اس گھر کے آس پاس رہنے لگا۔ نور کے ساتھ پردے میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہا، مگر ہمت نہ ہوئی کہ سامنے آ سکوں۔ یہ سنتے ہی اماں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بار بار کہنے لگیں، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ غربت اور مجبوری نے مجھے یہ ظلم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے تمہیں دل سے کبھی نہیں بھلایا۔ ہر دن ہر لمحہ تمہاری یاد نے میرا سینہ چھلنی کیا، مگر حالات نے میرا دامن خالی رکھا۔ بیٹے نے ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اماں میں نے برسوں آپ سے شکوہ کیا، نفرت بھی کی، مگر جب دیکھا کہ آپ اس بڑھاپے میں بے سہارا ہیں اور نور جیسی بہو آپ کے لیے جان قربان کر رہی ہے تو دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی پہچان ظاہر نہ کروں، صرف ایک پردہ نشین سائے کی طرح آپ کے قریب رہوں، تاکہ اگر آپ مجھے قبول نہ بھی کریں تو کم از کم اپنی خدمت سے آپ کا دل جیت لوں۔ یہ سن کر نور کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، بھائی کاش یہ سچ پہلے سامنے آتا، کاش اماں کی آنکھوں سے پیاس پہلے بجھ جاتی۔ اماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا اور کہا، میری گود برسوں سے خالی تھی، آج بھر گئی ہے۔ میں نے اپنی کوکھ کا گناہ بخشوانے کے لیے صبر کیا، اللہ نے آخر کار تمہیں واپس کر دیا۔ کمرے کی فضا سسکیوں اور آنسوؤں سے بھر گئی۔ بہر بارش برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی برسوں کے فاصلوں پر ماتم کر رہا ہو۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کو چھوا اور کہا، اماں میں آپ کا ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، نور کی خدمت بھی کروں گا اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اماں نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں عزت دے، سکون دے، تمہارے قدموں میں خیر و برکت ہو۔ اگلے دن سے وہ نوجوان کھلے عام اس گھر کا حصہ بن گیا۔ محلے والے حیران تھے کہ نور کے ساتھ جو پردہ نشین سایہ رہتا تھا وہ دراصل اماں کا کھویا ہوا بیٹا نکلا۔ لوگ پشیمان تھے کہ کیوں انہوں نے اتنے سال ان دونوں کو تنہا سمجھا۔
اب ہر زبان پر یہ بات تھی کہ اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہیں، وہ صبر کرنے والوں کو ہمیشہ عزت عطا کرتا ہے۔ اماں کی صحت بھی بیٹے کے مل جانے سے بہتر ہونے لگی۔ وہ اکثر کہتی، میری سب سے بڑی بیماری جدائی تھی، اب بیٹا آ گیا ہے تو دوا کی حاجت نہیں رہی۔ نور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے اسے اتنے بڑے راز کا گواہ بنایا۔ وہ اکثر کہتی، اماں آپ خوش رہیں، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہانی کے آخری منظر میں اماں اپنے بیٹے کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ہے۔ نور ایک کونے میں آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو لیے دیکھ رہی ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے، اماں اب پردہ ختم، اب بیٹا آپ کے سامنے ہے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یوں برسوں کا فاصلہ، برسوں کی جدائی ایک لمحے کے وصال میں سمٹ گئی۔ ماں کی پیشمانی بھرے دل کو قرار ملا، نور کی قربانیوں کو سکون ملا اور پردہ نشین ساتھی کا راز آخر کار روشنی میں آ گیا۔ یہ کہانی صبر، پشیمانی، دعا اور ماں بیٹے کے ملن کی ایسی مثال ہے جو ہر دل کو رلا دیتی ہے۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔